ہم نے جو گولڈن پرنسپل پڑھا یہاں پر یعنی مال کو حلال ہونے کا اور یا نہ ہونے کا، اب اس کی ہم پریکٹیکل اپلیکیشن کر کے دیکھتے ہیں کہ انسانوں پر کہ وہ کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو یعنی اس کے ذریعے سے ہمیں مال کی حلت و حرمت کی شناخت ہوگی، مال کی حلت و حرمت کی شناخت۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 طرح کی اقسام بتائی ہیں انسانوں کی، ان میں سے ہر ایک کا حکم مختلف ہوگا اور مختلف طریقے سے اس پر یہ والا رول اپلائی ہوگا۔ وہ سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے کہ جن کی ان کا طریقہ مال کمانے کا اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے کماتے ہیں، حلال ہے حرام ہے، کس طرح سے کمایا ہوا ہے، یا وہ خود انسان بندہ جو ہے وہ دیندار ہے بے دین ہے، کسی چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو ایسے بندے کا دیا ہوا مال حلال ہے، یعنی ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ اس کی یہ کس طرح کمایا اس نے، وہ دیندار ہے غیر دیندار ہے، تو اس کا دیا ہوا مال جو ہے وہ حلال ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ظاہری سبب نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اس کے مال کو حرام کہہ سکیں۔ وہ تو جب تک ظاہری سبب معلوم نہیں ہوگا تو اس کا مال جو ہے وہ حلال ہوگا۔ دوسری قسم جو ہے نیک لوگ ہیں، کہ جو بندہ خود بھی نیک ہے اور یعنی جائز طریقے سے شریعت کے مطابق طریقے سے وہ اپنا پیسہ کما رہا ہے، کوئی حرام طریقے سے نہیں کما رہا، تو اس کے مال میں شبہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی اس کا مال تو نہ صرف جائز ہے حلال ہے، بلکہ یہ کہ اس کے اندر شبہ کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے، اور وہ بھی شیطانی وسوسہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرتا ہو کہ جو کہ غلط ہو، تو یہ ایسے شیطانی وساوس ہیں سارے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کا سارا مال یا نصف سے زیادہ مال ظلم سے، اکثر مال جو ہے وہ حرام طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے یا ظلم سے یا کسی اور اس طرح کے طریقے سے جو جائز نہیں ہے کمایا، تو ان کا مال جو ہے وہ حرام ہوگا۔ جیسے کوئی شخص، جیسے بھی مثال ہم نے پچھلی ویڈیو میں دی تھی، کوئی شخص شراب کی تجارت کرتا ہے یا سود لیتا ہے یا لوگوں کے مال کے اوپر یا ظلم سے کوئی مال ان کا ہڑپ کر لیتا ہے، یا جس طرح کوئی ظالم حکمران ہیں جو ظلم سے مال لیتے ہیں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، تو ان کا اکثر مال اس طریقے سے ہے، تو پھر اس شخص سے کوئی چیز لینا جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ وہ چوتھی قسم وہ بیان کرتے ہیں کہ نصف سے کم مال جو ہے وہ حرام طریقے سے کمایا، نصف سے کم مال حرام طریقے سے کمایا، تو ان کے لیے اس طرح کے لوگوں سے پھر وہ مال لینا جو ہے وہ حلال ہوگا، وہ جائز ہوگا۔ یعنی ایک شخص ہے، اس کے 2-3 کمائی کے ذریعے ہیں، ایک کمائی کا ذریعہ جو ہے وہ حرام ہے، دوسرا ذریعہ جو ہے وہ حلال ہے، اور حلال والے ذریعے سے اس کی کمائی زیادہ ہے، تو اس طریقے سے اس کے مال سے کچھ چیز لینا جو ہے وہ حلال ہوگا۔ وہ پانچویں چیز جو ہے یہ بڑی اہم ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کی یعنی معیشت کا ذریعہ کس طریقے سے وہ مال کماتے ہیں وہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس پر حرام مال کمانے، جو لوگ حرام مال کماتے ہیں یا جو لوگ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کی علامات اس کے اوپر ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک علاقہ میں ہمیں پتہ ہے کہ جو ظالم حکمران ہیں وہ خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں، خاص طرح کی ان کی رہن سہن ہے، اور اس شخص کا رہن سہن اور اس کا لباس ان لوگوں سے کافی زیادہ ملتا جلتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ شک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ان کے اندر شامل ہو۔ تو اب یہ جو ظاہری اس کا ایک علامت ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کے مال کے اندر کچھ نہ کچھ شبہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ظلم سے مال اپنا کمایا ہو، یا اہل فسق جو مثلاً کو شراب بیچنے والے لوگوں کا اگر کسی سوسائٹی کے اندر کوئی خاص طرح کا حلیہ ہو سکتا ہو، یا کوئی بھی ایسا حرام کام کہ جس کا ایک حلیہ، جس کے حلیے سے ہم پہچان سکتے ہوں کہ یہ حرام طریقے سے مال کمانے والے لوگوں کا حلیہ ہے، تو اس طریقے سے پھر اب ان کے مال کے اندر جو ہے وہ شبہ پیدا ہو جائے گا، اور جب تک ہم تحقیق نہیں کر لیں گے کہ اس نے یہ مال کس طریقے سے کمایا، تو اس وقت تک ہم اس سے مال نہیں لیں گے۔ یعنی حرام کمانے والوں کی طرح کا حلیہ تھا اس کا، تو اس سے اس کے مال میں شبہ آ گیا کہ ہو سکتا ہے اس نے مال بھی حرام طریقے سے کمایا ہو،
تو جب تک ہم تحقیق نہیں کر لیں گے اس وقت تک اس کے مال کو استعمال نہ کرنا بہتر ہے، وہ اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور چھٹی قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر فاسقوں کا حلیہ غالب ہے، یعنی یہ بڑا اہم ہے اس میں، پچھلے پوائنٹ کے اندر فاسقوں کا حلیہ غالب ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، اب داڑھی نہ رکھنا یہ ایک فسق ہے، یا وہ گالیاں دیتا ہے اس کو، یعنی عادت ہے گالیاں دینے کی، یا وہ اور اس طرح کے غلط کام، یا جیسے اجنبی عورت کی طرف دیکھتا ہے وہ، یا اور اس طرح کے جو فسق والے کام ہیں وہ کام کرتا ہے جو یعنی معاشرے میں واضح نظر آتے ہیں لوگوں کو، تو اب گویا کہ اس کا حلیہ فاسقوں والا ہوا، لیکن اس کا یہ حلیہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ اس نے یہ مال بھی واقعتاً حرام طریقے سے کمایا ہوگا۔ جیسے ایک شخص نے اگر داڑھی کاٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حرام طریقے سے اس نے اپنا مال بھی حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ تو اب اس کے مال کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی وہ حرام ہے، بلکہ وہ حلال ہی کہیں گے اس کے مال کو، الا یہ کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ اس نے اپنا مال جو ہے وہ کسی حرام طریقے سے ہی کمایا تھا۔ یعنی جو پچھلے پوائنٹ کے اندر فرق یہ ہے کہ اس نے حرام کمانے والے لوگوں جیسا حلیہ بنایا ہوا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ اس نے فاسقوں جیسا حلیہ بنایا ہوا، تو ان دونوں چیزوں کی وجہ سے وہ فرق آ جائے گا اس کے اندر، حکم کے اندر۔ اور آخر کے اندر جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل سے فتویٰ لینا، کہ بھئی ان چیزوں کو ایک دفعہ سمجھنے کے بعد پھر اپنے دل سے فتویٰ لیں، اور انشاءاللہ آپ کا دل آپ کو درست سمت میں رہنمائی کرے گا وہ۔